बड़े बड़े मसाइल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा और इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बड़े बड़े मसाइल से किस तरह निपटा जाए। इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा और इजलास से मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है और इस इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। बड़े बड़े मसाइल से कैसे निपटा जाए इस इजलास में डिस्कस किया जाएगा। तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा, बुलंद तरीन महंगाई, गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे दरामद करने पर मजबूर हैं। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया और रुपए की कीमत में तारीखी कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी। असद उमर साहब कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। ये सवाल किया गया मिफ्ता इस्माइल की जानिब से और गलत बयानी की भी हद होती है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा, बुलंद तरीन महंगाई, गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे दरामद करने पर मजबूर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन रवाना हो गए, जहां वो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शरी रहमान और कमर जमान कायरा भी आज काबीना की मीटिंग के बाद लंदन रवाना होंगे। मुलाकात में सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब के अहदे पर मुशावरत समेत इत्तेहादियों के मामलात का जायजा लेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो के बतौर वज़ीर ख़ारजा के हलफ उठाने का फैसला लंदन से वापस रवानगी पर होगा। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए पर फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा। 4 रोज में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 46 पैसे इजाफा हुआ। 16 अप्रैल को डॉलर 181 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा और 4 रोज में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे इजाफा देखने में आया है। 16 अप्रैल को डॉलर 181 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर की उड़ान फिर से ऊपर जा रही है और इंटरबैंक में डॉलर जो है 185 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा हुआ है। 4 रोज में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे इजाफा देखने में आया है और 16 अप्रैल को डॉलर 181 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि गुज़श्ता कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि डॉलर की कीमत में कमी आई है और अब एक बार फिर से डॉलर की ऊंची उड़ान है और इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। हारिस ज़मीर साहब, कहिएगा, गुज़श्ता कुछ दिनों में देखा था कि डॉलर की कीमत में कमी आ रही थी, फिर से इजाफा हो रहा है, क्या वजूहात हैं? सबसे अहम वजह तो यही है कि जो हमारी रेवेन्यूज हैं, जो एक्सटर्नल जो डॉलर्स में आते हैं, उसमें कोई खातिर खा इजाफा नजर नहीं आ रहा और पेमेंट्स बतरतीब जो है वो हर हफ्ते जो है जारी है और हर हफ्ते जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तकरीबन ऑन एवरेज $700 मिलियन से कम हो रहा है। और जो 2 रोल ओवर होने थे, एक आपका यूएई से और दूसरा चाइना से, वो अभी तक $2.5 बिलियन जो है अभी तक रोल ओवर नहीं हुआ है। इस वजह से मुसलसल जो है रिजर्व गिरावट का शिकार है। प्लस ये कि इम्पोर्ट्स में इजाफा देखा जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनली जो है क्रूड ऑयल मुसलसल बढ़ रहा है और उससे हमारी जो पेमेंट्स हैं उसमें इजाफा होगा क्योंकि हमें क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंपोर्ट्स करने के लिए हमें डॉलर दरकार होंगे और इस वजह से जो है हमारी मईशत पे जो है उसके असरात पड़ेंगे। IMF ने भी कल एक रिपोर्ट जारी की जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर रिवाइज किया, उसको कहा है कि वो 5.3% ऑफ द GDP होगा। इसका मतलब ये कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन $15 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। सही, बहुत शुक्रिया हारिस ज़मीर, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 साल जेल काटी है, उसके बाद कोई शख्स भी काम करने को तैयार नहीं है। तो आज ये सबसे बड़ा फैसला हुकूमत के सामने यही आएगा। इसका हल मैंने आपको बता दी है और मुझे उम्मीद है कि काबीना एक बेहतर फैसला करेगी और अवाम भी इस फैसले को ये समझेंगे कि मुल्क के मुफाद में है, किसी ने अपने ज़ाती केसेस के लिए नहीं किया और ज़ाती केस रहने दें।
जो सियासतदानों पर केस हैं वो आप रहने दें, उनको चलाएं, ताकि कोई ये शुबा ना हो कि ये शायद अपनी जान बचाना चाहते हैं। हालांकि आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है, और आज नैब ख़त्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। लेकिन और भी तरीके हैं एहतसाब के, और वो तरीके जिस शख्स ने मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुँचाया है, उसको जवाबदेह अवाम के सामने होना पड़ेगा। जी अच्छा शायद साहब, आप लोग हुकूमत में आने से पहले जिससे भी बात होती है वो कहते थे कि हम इंतकाम नहीं लेंगे और कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया, वो अपनी हर स्पीच में इमरान खान का नाम लेके बात करते हैं। आप लोग भी गुजरा है, वो भी इमरान खान का नाम ले रहे हैं और मुकादा मुकदमात का कहा जा रहा है। तो ये फ़र्क तो फिर कोई ज़्यादा ना हुआ, सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क हुआ कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती थी। ये आपको बात करनी पड़ती है कि पिछली हुकूमत कर क्या रही थी। हमने किसी की हद तक नहीं की, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी को गाली नहीं निकाली, लेकिन मुल्क के हक़ाइक़ की बात तो आपको करनी पड़ेगी। जो करप्शन हुई है उसको, जो निज़ाम है उसके अंदर लाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि किसी ने डाके डाले हों और सबूत हो। हम किसी पर बेजा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम किसी को जेलों में नहीं डालेंगे, लेकिन जो इंसाफ का निज़ाम है उसके तहत जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया गया था कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सरदार मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आखिर इसके पीछे कौन था? अगर वो गलत साबित हुआ है तो क्या उल्टा उन लोगों पे ऐसा केस हो सकता है? जी, तो अब ये देखें कि कौन लोग थे। मुल्क के वफाकी वज़रा थे, मुल्क का वज़ीर आज़म था और मुल्क का सदर था, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, अदम एतमाद की नफ़ी करने की कोशिश की, एक बेबुनियाद साजिश का इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाया जिसका कोई वजूद नहीं है। और आज बदकिस्मती है कि इस मुल्क के पढ़े लिखे लोग भी इमरान खान के इस झूठ को, बहुत से लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि आदमी सच बोल रहा है। ये हक़ाइक़ जिस मुल्क के हों जहाँ ना सदर मुल्क का आइन को फॉलो कर सके, ना वज़ीर आज़म कर सके, तोड़ें, एक साजिश करके आइन को तोड़ें और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं, ये हक़ाइक़ की तहत तो आपको पहुँचना पड़ेगा। क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कट लगानी जा रही है, क्योंकि महंगाई को रोकने के लिए यही रास्ता? जी, ये आपको करना पड़ेगा। जो आज पाकिस्तान कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल बेच रहा है, जिसकी कीमत आपको 200 अरब महीने की पड़ रही है, कि दुनिया में कोई मुल्क ये नहीं कर सकता। तो ये आपको जो तबाही इमरान खान ने मुल्क के अंदर इस पूरे निज़ाम की फैलाई है, चाहे बिजली का निज़ाम हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीज़ल का हो, इन सब की दुरुस्ती करनी पड़ेगी। और ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, ये तकलीफ़देह फ़ैसले हैं। अच्छा शाहिद साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात की थी, वज़ीर आज़म साहब ने कि फौरी तौर पर बुलाया जाएगा, वो कब होगा? दूसरा, 2-3 बड़े आइनी ओहदे हैं, जैसे सदर पाकिस्तान एक दिन बीमार हो जाते हैं, अगले दिन वो हशाश बशाश होकर गवर्नर पंजाब को ऑर्डर जारी करते हैं। गवर्नर पंजाब भी जो हल्फ नहीं उठाता, यहाँ सिंध में भी गवर्नर इस्तीफा दे चुका है। तो ये आइनी ओहदों को पुरकब करेंगे, और ये सदर और गवर्नर पंजाब का क्या होगा? देखें, जो बात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की है, अब काबीना बन गई, उसका इजलास भी जल्द हो जाएगा। और ये जो साजिश के इल्ज़ामात हैं, जो इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज पूरे मुल्क को दाव पर लगाना चाहता है, इसकी हक़ाइक़ भी अवाम के सामने आ जाएंगे। जो आइनी ओहदे हैं, आइनी ओहदेदारों को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क का सदर एक दिन बीमार हो और एक दिन ठीक हो जाए, और वही मुल्क का सदर जो रात के अंधेरे में पंजाब के गवर्नर को बदल सकता है, ठीक है, अंधेरे में मुल्क के पंजाब के गवर्नर को बदल सकता है, वो आज 5 दिन से समरी लेकर बैठा हुआ है और उसको अप्रूव नहीं कर रहा। और गवर्नर बयान दे रहा है कि सदर जो है वो गवर्नर को बदलता है, हालांकि सदर सिर्फ जो वफाकी हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर ऑर्डर जारी करता है। तो ये बदनसीबी है कि आज आरिफ अलवी साहब भी आइन को भूल गए हैं। आइन पढ़ लें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। वो इमरान खान के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के आइनी सदर हैं। उसके मुताबिक उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और ज़िम्मेदारी इस तरह अदा करनी चाहिए कि आज जो हुकूमत आई है उसको ये महसूस ना हो
کہ ہم جب آئے ہیں تو ملک کا صدر جو ہے وہ ملک کے آئینی صدر سے ہٹ کر پی ٹی آئی کا صدر بن گیا. اچھا سر، الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا، الیکشن کی کیا تیاری کیا جا رہا ہے؟ مردم شماری پر جو ہے تمام ہی اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے کافی زیادہ پریشانی ظاہر تھی پہلے، اور وہ بیان بھی دے چکے اس پر. تو اب کیا پہلے مردم شماری ہوگی، اس کے بعد دوبارہ الیکشن کی تیاری؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں 7 مہینے درکار ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ فیصلہ کہ الیکشن کب ہوں گے یہ اپوزیشن کرے گی. آپ کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگست 17 2023 ہے، تو آپ وہاں تک بھی جا سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں. یہ فیصلہ اپوزیشن ہی کرے گی. لیکن جس ملک میں 7 مہینے کا وقت درکار ہو الیکشن کروانے کے لیے، تو آپ کو 7 مہینے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ جو ہمارے آج معاشی حالات ہیں اس کا متحمل ملک نہیں ہو سکتا کہ 7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جی، اور جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ ان کو ویریفائی کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیے ہیں یا زبردستی کروائے گئے ہیں، کیونکہ استعفے جو آئے ہیں وہ ایک سائیکلو اسٹائل پیپر بنائے ہیں. اس پہ تھوڑا ابہام ہے. بہرحال وہ اگر استعفے دیتے ہیں ان کی آئینی حق ہے اور بائی الیکشن ہو جائیں گے. شاہد صاحب، آپ کابینہ کا حصہ کب بنیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پہلے ہی بہت تنگ تھی، کہیں مزید تنگ تو نہیں آ جائے گی؟ ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تکلیف دہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اسی سے ملک کے معاملات کا رخ بدلے گا اور آپ کو واضح ایک فرق نظر آئے گا. لیکن جو تباہی پھیلائی گئی ہے 4 سال میں، وہ ایک دن یا ایک ہفتے میں درست کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن آپ انشاءاللہ بہتری کی طرف ایک رجحان دیں گے. عوام کے لیے ہوں گے یا حکمرانوں کے لیے ہوں گے اور اپوزیشن؟ تکلیف سب کے لیے ہوگی. جب حکمران اپنے آئینی ذمہ داریوں سے، اپنی حکومتی ذمہ داریوں سے انحراف کریں اور ایسے فیصلے کریں جس کا کوئی وجود نہ ہو، نہ عقل تسلیم کرتی ہو، نہ آپ کے فنڈنگ ہو، نہ آپ کے بجٹ میں گنجائش ہو، وہ فیصلے ہمیشہ اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے. تو اب ہماری کوشش ہے کہ اس بوجھ کو کم سے کم کر کے ملک کے حالات کو درست کیا جائے. شاہ صاحب، آپ کی حکومت بننے لگی تو ڈالر ایک دم نیچے گرنا شروع ہوا، لیکن کل اس نے دوبارہ جمپ مارا، پھر 3-4 روپے بڑھ گیا. جی، یہ ہوتا ہے. یہ جب آپ کی حکومت چلے گی تو انشاءاللہ اس میں استحکام آئے گا. استحکام لانے کے بعد آپ ترقی دیں گے تو یہ معاملات نیچے آئیں گے. ڈار صاحب آ رہے ہیں واپس؟ ڈار صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، وہ ملک سے باہر ہیں. میرے خیال وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لے آئیں گے. پارٹی نے کیا فیصلہ؟ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میں کب جا رہے ہیں؟ آپ کب حلف؟ جی، آپ کب حلف اٹھا رہے ہیں؟ میں نے حلف لیا تھا ایک دفعہ عدالتوں میں پھر سے. شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے اس کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نیب کو رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے. آج افسران کہتے ہیں کہ نیب رہے گا تو کام نہیں کر سکتے. عثمان بزدار کے استعفے کا معاملہ، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے آئینی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا. عثمان بزدار کے استعفے پر گورنر پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے خط لکھ کر رائے طلب کی تھی، جس کی روشنی میں آئینی ماہرین کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. عثمان بزدار نے استعفیٰ وزیر اعظم کے نام لکھا، جو آئین کے آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 8 کی خلاف ورزی ہے. ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کے مطابق وزیر اعظم استعفیٰ منظور کرنے کے مجاز نہ تھے. نون لیگ نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کے غیر آئینی استعفے کے خلاف آواز اٹھائی. گورنر پنجاب مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اس کو بدنیتی کی بنا پر چھپایا. یہ کہنا ہے عمر سرفراز چیمہ کا. نون لیگ نے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے عدالت کو گمراہ کیا. مزید کہا، جرائم پیشہ لوگ ہر موقع پر واردات سے باز نہیں آتے. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کے غیر آئینی استعفے کے خلاف آواز اٹھائی. مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اس کو بدنیتی کے بنا پر چھپایا. نون لیگ نے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے عدالت کو گمراہ کیا. یہ بھی کہا کہ جرائم پیشہ لوگ ہر موقع پر واردات سے باز نہیں آتے. ایسا کہنا ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا. نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے حلف سے انکار پر دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. حمزہ شہباز کی درخواست میں گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے. قانون کے مطابق گورنر نے وزیر اعلیٰ سے حلف لینا تھا، لیکن گورنر نے انکار کیا. حمزہ شہباز کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے. گورنر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ گورنر پنجاب کو حلف لینے کے احکامات جاری کرے، یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے. جی محمد اشفاق، بتائے گا کیا موقف اپنایا گیا ہے؟
جی بالکل، گورنر پنجاب کی جانب سے حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف نہ لینے پر لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست حمزہ شہباز نے اپنے وکیل اعظم مزید تاڑر ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ آئین کے مطابق نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینا گورنر پنجاب کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن گورنر پنجاب اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ملک پنجاب میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، اور اسی لیے لاہور ہائی کورٹ گورنر پنجاب کو حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے احکامات جاری کرے۔ گزشتہ روز جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی تو درخواست میں براہ راست گورنر پنجاب کو فریق بنانا اور 2 رکنی بینچ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی نہ لگانے پر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی تھی، تو اب دونوں اعتراضات ختم کر کے آئینی درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی ہے، اور یہ رجسٹرار آفس سے استدعا کی جا رہی ہے کہ اس درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو کچھ ہی دیر بعد رجسٹرار آفس اس استدعا پر فیصلہ کرے گا۔ جی بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے شہباز شریف کی درخواست کی کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر بینچ کے سربراہ کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے شہباز شریف کی درخواست کی کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنا تھی۔ شہباز شریف نے 2019 میں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اب یہ اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ کئی اہم وفاقی وزراء کو قلمدان نہ مل سکے۔ ایاز صادق، خرم دستگیر، مرتضی جاوید عباسی، ریاض پیرزادہ کو بھی کوئی محکمہ نہ ملا۔ وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو کو بھی قلمدان نہ دیا جا سکا۔ کئی اہم وفاقی وزراء کو قلمدان نہ مل سکا، اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، بتائے گا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں وفاقی کابینہ کی تشکیل کو اور قلمدان کا یہ معاملہ ہے۔ قلمدانوں کی تقسیم پر اختلافات ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے، لیکن کئی اہم وزارتوں پر وزیروں کی تعیناتی اور قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا ہے۔ وزارت توانائی، بین الصوبائی رابطہ اور اقتصادی امور اس میں شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پارلیمانی امور اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارتیں بھی ان میں شامل ہیں، لیکن ایاز صادق، خرم دستگیر کے قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا، جبکہ مرتضی جاوید عباسی، ریاض پیرزادہ کے قلمدانوں کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا۔ وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو کا بھی قلمدان جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ ان تمام لوگوں کے جو قلمدان ہیں ان کو گزشتہ روز سونپے جانے تھے لیکن نہیں سونپے جا سکے۔ گزشتہ روز 26 وزراء کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، جبکہ 4 جو وزیر مملکت جو ہیں ان کے اسٹیٹ منسٹر کے جو 3 جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ تو اب ان لوگوں کے بھی نوٹیفیکیشن گزشتہ روز جاری ہونے تھے لیکن نہیں ہو سکے۔ آج امکان جاری کیا جا رہا ہے کہ آج ان کی بھی نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ یاسر ملک، آپ نے اپڈیٹ کی۔ وزیراعظم کے ہدایت کے بعد چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی۔ ترجمان کے مطابق ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 70 روپے فی کلو کر دی گئی۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے میں 150 روپے کمی، 800 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ریلیف پیکج کے تحت 19 اشیاء خریدنے کے لیے شناختی کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے شعیب نظامی سے۔ جی شعیب، بتائیے گا۔ جیسے کل پی ایم نے اعلان کیا تھا کہ عید تک جو رمضان کے باقی دن ہیں اس میں مزید ریلیف دیا جائے گا، تو آٹے، چینی اور جو 19 دیگر اشیاء ہیں ان کے اوپر ریلیف دیا گیا ہے، اور آٹے کا 20 کلو کا تھیلا وہ 800 روپے کا ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو چینی ہے اس کو 85 روپے سے کم کر کے 70 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ گھی اور جو دیگر اشیاء ہیں ان میں بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ تاہم یہ کہا گیا ہے کہ اس ریلیف کو مخصوص کیا جائے غریب افراد تک، تو ان سے شناختی کارڈ کی شرط کو لازمی کیا گیا ہے، اور عید تک جو حکومت نے مزید 19 اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ IMF نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی گروتھ میں کمی کا خدشہ ہے۔ شرح نمو 4% رہنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔
خیبر پختونخوا کے عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. صوبائی حکومت نے فوڈ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. مجوزہ فوڈ کارڈ پروگرام کے تحت صوبے کے مستحق خاندانوں کو آٹے کی بالکل مفت فراہمی کی جائے گی. مزید عامر جمیل کی رپورٹ میں دیکھیے. خیبر پختونخوا میں اب غریب عوام کو مفت آٹا میسر ہوگا. صوبائی حکومت نے فوڈ کارڈ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. مجوزہ فوڈ کارڈ پروگرام کے تحت صوبے کے 10 لاکھ سے زائد خاندان اور 50 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے، جنہیں آٹا بالکل مفت، جبکہ 4 بنیادی اشیاء خوردونوش کی فراہمی رعایتی نرخوں پر کی جائے گی. معاون خصوصی اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پروگرام کا مقصد مہنگائی کے دور میں عوام کو ریلیف دینا ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم خاندانوں کو فری میں آٹا اور ساتھ میں دال اور اس طرح کی باقی جو اشیاء خوردونوش ہیں وہ ہم فری میں پرووائڈ کریں. اس پر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو انتظامی اس کے ایشوز ہیں وہ ہو جائیں گے، وہ پیکیج وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کئی ہزار خاندانوں کو انشاءاللہ فری میں فوڈ پرووائڈ کریں گے. مجوزہ پروگرام میں شامل کرنے کے لیے صوبے کے مستحق خاندانوں کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا. شہریوں کا کہنا ہے فوڈ کارڈ پروگرام پر جلد عمل درآمد شروع کیا جائے. گورنمنٹ یہ سبسڈی دیتا ہے کہ کارڈ بنا لے، اس سے آپ کو آٹا ملے گا، اس سے آپ کو چینی، چائے، یہ مطلب یہ جو بیسک نیڈ ہے یہ آپ کو ملے گا. تو یہ میں تو کہتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ نیچے لیول کے لوگ اوپر آئیں گے تو ان کے بچے بھی مطلب پیٹ بھر کے سوئیں گے. تو مطلب یہ انتہائی اچھا اقدام ہوگا. صحت کارڈ کے بعد یہ ابھی جو راشن کارڈ آیا ہوا ہے ان میں غریبوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. یہ جو حکومت کا جو اقدام ہے وہ بہت اچھا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ بہت اچھا اور بھی اقدامات کریں جو غریبوں کو ریلیف مل سکے. صوبے بھر میں فوڈ کارڈ پروگرام کا اجرا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے غریب عوام کی داد رسی کے لیے فوڈ پروگرام انتہائی احسن قدم ہے، تاہم اس کے جلد از جلد نفاذ کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں. کیمرہ مین عزیز اللہ کے ساتھ عامر جمیل، دنیا نیوز، پشاور. سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے بعد مندی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں 184 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 40,149 پر آ گیا. سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 211 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا. سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے بعد مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں 184 پوائنٹس کی کمی ہوئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 46,149 پر آ گیا. سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 211 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا. عمران خان کو ملنے والے توشہ خانہ تحائف کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو عمران خان کو ملنے والے توشہ خانہ تحائف کا یہ معاملہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ تحائف کی تفصیل کو عام کیا جائے. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عامر، بتائیے کس حوالے سے؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وفاقی حکومت کی طرف سے جو دائر درخواست تھی جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل عام نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی وہ درخواست گزار کو دی جا سکتی ہے. اس کیس کی جب سماعت آج شروع ہوئی تو اس موقع پر جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے نئی وفاقی حکومت آئی ہے اور وفاقی حکومت نے یہ معاملہ وزیر اعظم کے ساتھ معاملہ اٹھایا ہے، نئے وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے ایک ہم پالیسی نہیں بنا رہے ہیں. تاہم اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ یہ اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. انفارمیشن کمیشن نے یہ تفصیل درخواست گزار کو دینے کا حکم دیا تھا جس پر جو ہے وہ ابھی تک عمل نہیں کیا گیا. لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام تر جو تفصیل ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل جو ہے وہ پبلک کر دی جائے اور دے دی جائے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 20 سالوں سے جو بھی تفصیل ہے وہ بھی اگر جاری کر دی جائے تو اس حوالے سے بھی بتایا جائے اور کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ کسی شخص کی جو ہے وہ تحائف نہیں ہوتے بلکہ ریاست پاکستان کے ہوتے ہیں. اور عدالت نے یہ کہا کہ جو لوگ لے کے بھی جا چکے ہیں ریاست کے تحائف ان سے بھی واپس لیں. اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے، نہ ہی کسی پرسنالٹی کے ہوتے ہیں، یہ ریاست کے ہوتے ہیں. اور جس عہدے پر جو کوئی بھی عوامی عہدیدار جو تعینات ہوتا ہے تو اس کو بطور اس عہدے کی وجہ سے یہ ملتے ہیں اور نہ یہ گھر لے جانے کے لیے ملتے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ 50% ادائیگی کر کے یہ تحائف پاس رکھ لیے جائیں، عدالت نے کہا کہ یہ بھی انتہائی غیر مناسب بات ہے. لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو تحائف کی تفصیل ہے
جو روک رکھی تھی حکومت نے اس کو جاری کیا جائے اور درخواست گزار کے حوالے کیے جائیں اور عام کیا جائے، کیونکہ اس حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے اور انفارمیشن کمیشن پہلے ہی حکم دے چکا ہے، لہٰذا ڈپٹی اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ اس میں مزید وقت دیا جائے، تو عدالت نے کہا کہ بے شک آپ وقت لیں اور ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ کوئی بھی یہ تحائف گھر نہ لے کے جا سکے، بلکہ یہ ریاست کے پاس جمع ہونے چاہیے اور ریاست ہی اس حوالے سے فیصلہ کرے، اور ریاست کو چاہیے کہ یہ ایسے میوزیمز میں رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمیں کیا تحائف دیے ہیں، نہ کہ یہ کوئی شخص ذاتی طور کے اوپر اپنے گھر لے جائے کچھ ادائیگی کر کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی غیر مناسب عمل ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر بطور جج کوئی تحفہ ملتا ہے تو مجھے میری ذات کو نہیں ملتا، بلکہ مجھے بطور جج ملے گا تو مجھے چاہیے کہ میں وہ ہائی کورٹ میں جمع کرواؤں۔ اسی طرح جو وزیر اعظم جو ہیں یا کوئی بھی شخص جو ہے جب وہ عوامی عہدے پر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عہدہ، اس عہدے کی ملکیت وہ تحائف ہوتے ہیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان کو جو ملنے والے تحائف ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر انفارمیشن کمیشن نے درخواست پر حکم جاری کیا تھا، لہٰذا اس کے اوپر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے، کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، لہٰذا وہ تحائف کی جو تفصیل ہے اس کو عام کیا جائے اور درخواست گزار کے حوالے کر دیے جائیں۔ جی عامر، یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک پبلک کیا جائے گا؟ دیکھیے اس حوالے سے انفارمیشن کمیشن کا بڑا واضح حکم ہے اور اس حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے تو فوری طور کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تاہم اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو سیکرٹری کابینہ ہیں وہ توشہ خانہ کے انچارج سیکرٹری ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا وزیر اعظم کے ساتھ بھی، اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک پالیسی بنانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے ہمیں 3 ہفتوں کا وقت درکار ہوگا۔ تاہم عدالت نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حوالے سے آپ عمل بہت شکریہ عامر صدیباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔